اللہ تعالیٰ آپ کے درس حدیث میں بیٹھنے کی وجہ سے حضور سے سچی محبت نصیب فرمائے اور حضور کی سنتوں کو زندہ کرنے والے بن جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ عن ابی مسعود الانصاری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من دل على خیر فله مثل اجر فاعله، رواہ مسلم شریف۔ ترجمہ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کسی نیک کام کی طرف کسی بندے کی رہنمائی کی تو اس کو اس نیک کام کے کرنے والے بندے کے اجر کے برابر ہی اجر ملے گا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من دعا الى هدى كان له مثل اجور من تبعه لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا ومن دعا الى ضلالة كان عليه من الاثم مثل آثم من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا، رواہ مسلم شریف۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے نے کسی نیکی کے راستے کی طرف لوگوں کو دعوت دی تو اس داعی کو ان سب لوگوں کے اجروں کے برابر اجر ملے گا جو اس کی بات مان کر نیکی کے اس راستے پر چلیں گے اور عمل کریں گے، اور اس کی وجہ سے ان عمل کرنے والوں کے اجروں میں کوئی کمی نہ ہوگی۔ اور اسی طرح جس نے لوگوں کو کسی گمراہی یعنی بدعملی کی دعوت دی تو اس داعی کو ان سب لوگوں کے گناہوں کے برابر گناہ ہوگا جو اس کی دعوت پر اس گمراہی اور بدعملی کے مرتکب ہوں گے، اور اس کی وجہ سے ان لوگوں کے گناہوں میں یعنی ان کے عذاب میں کوئی کمی نہ ہوگی۔ یہ جو دو حدیثیں پڑھی گئی ہے بڑی ہی اہم ہے۔ یہ باب ہم پڑھنے جا رہے ہیں دعوت الی الخیر، امر بالمعروف نہی عن المنکر، یعنی بھلائی کی دعوت دینا اور اسی طریقے سے برے کاموں سے روکنا، یہ باب ہے۔ محدثی نظام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انبیاء علیہ السلام اسی لیے بھیجے جاتے تھے کہ اس کے بندوں کو نیکی اور بھلائی کی دعوت دیں، پسندیدہ اعمال اور اخلاق اور ہر طرح کے اعمال خیر کی طرف ان کی رہنمائی کریں، ہر قسم کی برائیوں سے بچانے کی کوشش کریں۔ یہ کس کا کام تھا؟ تمام انبیاء علیہ السلام کا کام تھا۔ اسی کام کو محدث نظام نے ایک جامع عنوان اور باب قائم کیا، دعوت الی الخیر، امر بالمعروف والنہی عن المنکر۔ جب خاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا تو قیامت تک کے لیے اس پیغمبرانہ کام کی ذمہ داری آپ کے امت پر آ گئی۔ اب یہ کام کون کریں گے؟
نیکی کی طرف بلانے کا کام، اچھے اخلاق لوگ اپنائیں، پسندیدہ اعمال کریں، آخرت اور اللہ کی رحمت اور اللہ کی رضا کے مستحق بنائیں، اور اللہ کے غضب اور عذاب سے محفوظ رہنے کی تلقین کریں۔ یہ کس کا کام ہے؟ امت کا کام ہے، حضور کی امت کا کام ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں ایک آیت ہے وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ سورہ آل عمران کی آیت ہے، اس کا ترجمہ ہے اور لازم ہے تم پر یا تم میں کہ ایک ایسی امت ہو جو لوگوں کو دعوت دے خیر اور بھلائی کی، اور حکم کرے معروف یعنی اچھی باتوں کا، اور روکے ہر طرح کی برائیوں سے۔ وہی بندے فلاح اور کامیابی کو پہنچنے والے ہیں۔ اسی سورہ آل عمران کی 2-3 آیات بعد ایک اور آیت ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر واولئک منکر وتؤمنون باللہ۔ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار، تم تمام امتوں میں بہترین امت ہو، کنتم خیر امت، بہترین امت ہو۔ کیوں؟ اخرجت للناس، کہ تم لوگوں کی ہدایت اور اصلاح کے لیے ظہور کی گئی ہو، نکالی گئی ہو۔ اب تمہارا کام اور تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ نیکی کا حکم کرو، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اور برائیوں سے روکو اور اللہ پر ایمان لے آؤ۔ کیا مطلب؟ ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ایمان والی زندگی گزارو۔ تو محدث نظام فرماتے ہیں کہ یہ ذمہ داری امت محمدیہ پر عائد ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی وضاحت فرما دی کہ جو یہ کام کریں گے وہ خوش نصیب لوگوں میں ہوں گے۔ وہ کون ہوں گے؟ خوش نصیب لوگوں میں۔ اور ساتھ ہی ساتھ انہیں یہ بشارت دی گئی کہ وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے مشن اور اس کے خادم ہیں جو یہ کام کریں، اس مشن کو چلانے والے ہیں، اور یہ خوش نصیب لوگ ہیں۔ اور جو یہ کام نہ کرے، پھر فرماتے ہیں کہ جو یہ کام نہیں کریں گے تو وہ شیطان کے ایجنٹ ہیں۔ وہ کون ہے؟ شیطان کے ایجنٹ ہے اور شیطان کے لشکری ہیں۔ اور جو یہ کام کرے وہ حضور کے مشن کے خادم یعنی خدمت کرنے والے، اور حضور کے اس لشکر کے سپاہی ہیں۔ تو ہم میں سے ہر کوئی حضور کے مشن کو آگے چلنے کی خواہش رکھتا کہ حضور جو مشن چلائے ہیں کہ ہر آدمی جنت میں پہنچنے والے ہوں، یہ مشن ہے، یہ حضور کا طریقہ ہے، اور جو اس طریقے پر کام کریں گے وہ گویا کہ حضور کے سچے سپاہی کہلائیں گے۔ تو ہمیں سچے حضور کی سپاہی بننے کی ضرورت ہے۔ یہ تو تمہیدی بات ہوئی۔ اس حدیث کی وضاحت میں آپ حضرات کی خدمت میں رکھ رہا ہوں۔ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کسی نیک کام کی طرف کسی بندے کی رہنمائی کی تو اس کو اس نیک کام کرنے والے بندے کے اجر کے برابر ثواب اور اجر ملے گا۔ کتنا اہم ہے کہ کوئی شخص نیک کام کرنے کو کہا یا رہنمائی کی۔ مثال کے طور پر محدث نظام فرماتے ہیں کہ نماز پڑھنے کا کوئی شخص عادی نہیں تھا، نہیں پڑھ رہا تھا، آپ نے اس کو مخلصانہ طور پر دعوت دی اور ترغیب دی، اور آپ کے ترغیب کرنے پر، محنت کرنے کے نتیجے پر وہ بندہ نمازی بن گیا، نماز پڑھنے لگ گیا، یا قرآن کریم کی تلاوت کرنے لگ گیا، ذکر اللہ سے غافل تھا، ذکر اللہ میں لگ گیا،
اور اسی طریقے سے آپ کی دعوت اور کوشش کے نتیجے میں وہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے لگا، ذکر و اذکار کرنے لگا، زکوٰۃ نہیں دیتا تھا زکوٰۃ دینے لگا، اسی طریقے سے اور بھی اعمال صالحہ اچھے اچھے کام کرنے لگا۔ تو محدث نظام فرماتے کہ اس شخص کو یہ کام کرنے پر جو عمر بھر ثواب ملیں گے، جو کر رہا ہے عمر بھر پوری زندگی تلاوت قرآن کریم کر رہا ہے، ذکر و اذکار کر رہا ہے، زکوٰۃ نہیں دیتا تھا زکوٰۃ دینے لگا، اصلاحی اور دوسرے فلاحی کام کرنے لگا، تو جتنا کرنے والے کو ثواب ملے گا اتنا ہی ثواب جو رہبری کی ہے، جس نے یہ راستہ بتایا، جس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا کہ آ دین کی طرف، اسلام کی طرف، قرآن کی طرف، ذکر کی طرف اس نے لانے کی کوشش کی، تو جتنا ثواب اس شخص کو، کرنے والے کو زندگی بھر ملے گا اتنا ہی ثواب اس رہبری کرنے والے کو ملے گا۔ اب اندازہ لگائیں کہ ایک آدمی اگر راتوں دن اللہ کی تلاوت قرآن کریم میں لگا رہا، ذکر و اذکار میں لگا رہا، کبھی نہ کبھی تو اس کی زندگی میں اخلاص آئے گی، تو جتنا اس کو ثواب ملے گا اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ تعالیٰ اپنے خزانے غیب سے، جو لامحدود اللہ کے پاس خزانہ ہے، ان لامحدود خزانوں میں سے اس داعی الی الخیر کو بھی اللہ تعالیٰ عطا کریں گے۔ تو کتنی اہم بات ہے۔ تو ہر ایک کی ایک خواہش ہونی چاہیے، جیسے میں بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، آپ بھی 10 آدمیوں کو یہ بات رکھیں، 10 نہیں 3 آدمیوں کو سامنے بٹھا کر بتا دیں، چلو باہر کے نہیں ہو گھر کے افراد کو آپ بتا دیں، تو اگر گھر کے افراد ہی آپ کے نمازی بن جائے، صوم و صلاۃ کے پابند ہو جائے اور اسلامی اور ایمانی طور پر ماحول گھر کا بن جائے، تو جو ثواب کرنے والے کو ملے گا، آپ نے رہبری کی، مخبری کی، آپ نے خبر دی دین اسلام کے بارے میں، تو اتنا ثواب آپ کو ملے گا۔ اور یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، اس کو بزرگان دین نے طریق نبوت کا سلوک بتایا، یعنی نبی کے طریقہ یہ بتایا کہ یہ نبی کا طریقہ، لیکن شرط کیا ہے؟ خالصتاً اللہ کے لیے ہو، خالصاً لوجہ اللہ، اللہ کی رضا کے لیے ہو، اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہو۔ اسی طریقے سے دوسری حدیث میں یہ بتایا گیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جس بندے نے کسی نیکی کے راستے کی طرف لوگوں کو دعوت دی اور اس داعی کو ان سب لوگوں کے اجروں کے برابر ثواب ملے گا جو اس کی بات مان کر نیکی کے اس راستے پر چلیں گے اور عمل کریں گے، اس کی وجہ سے ان عمل کرنے والوں کے اجروں میں کمی نہیں آئے گی، جو کر رہا ہے اس کے اجروں میں کوئی کمی نہیں، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ اپنے خزانے غیب سے اشترا طور پر کرانے والے کو جو محنت کی اس کو عطا کرے۔ یہ تو دین کا کام ہوا۔ اور اگر جس نے لوگوں کو کسی گمراہی اور بدعملی کی دعوت دی، کسی گناہ کی بنیاد ڈال دی، کسی گناہ کی طرف کسی کو چلا دیا، تو کہتے ہیں کہ اس کے چلانے پر جتنے آدمی گناہ میں ملوث ہوں گے، ان تمام لوگوں کے گناہ اس کے سر کریں گے، اس کے سر آئیں گے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ کسی بھی گناہ کی ایجاد مت کرو، کسی بھی غلط کام کی بنیاد مت ڈالو، یہ بڑا خراب کام ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آدم علیہ السلام کے فرزند قابیل نے حابیل کو قتل کیا، اب حابیل کو قتل کس نے کیا؟ قابیل نے۔ قتل کرنے کی بنیاد کس نے ڈالی؟ قابیل نے۔ اب قیامت تک جتنے بھی لوگ ناحق قتل کیے جائیں گے، تمام ناحق قتل کرنے کا گناہ قابیل کے سر آئے گا۔ اللہ محفظنا، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو غلط کام کی بنیاد نہ ڈالیں خدا را۔ بہت سارے ہمارے KGF میں لوگ ہیں کہ اتنے گناہ نہیں ہوتے تھے، دن بدن KGF میں ایک ایک چیز کی ایجاد ہو رہی ہے، کبھی آپ ڈھول باجوں کی طرف لے لیں، کبھی ناچ گانوں کو لے لیں، دن بدن اضافہ ہو رہا، اور کہنے کو مسلمان ہیں،
اور بعض کہنے والے دین کے نام پر کر رہے ہیں، اللہ بچانا، میں نام نہیں لینا چاہتا لیکن لوگ کر رہے ہیں، ان کے پیچھے ڈھول باجے بجا رہے ہیں اور ڈانس بھی ہو رہا ہے۔ اللہ بچانا، بہت خطرناک معاملہ ہے، تو اس سے بچنا چاہیے۔ ایک اور حدیث آپ کو میں دینا چاہ رہا ہوں جو بہت اہم ہے، حضرت ابو رافع کی، ان ابی رافع قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى آخر الحدیث، ترجمہ خالی سن لے۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بات اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھ پر اور تمہارے ذریعے کسی ایک آدمی کو ہدایت دے دے، تمہارے لیے اس ساری کائنات سے بہتر ہے جس پر آفتاب طلوع ہوتا ہے اور غروب ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی آپ کے اور میرے ذریعے اگر کوئی ہدایت پر آ جاتا ہے، کوئی ایمان میں داخل ہو جاتا ہے مثال کے طور پر، تو کہتے ہیں کہ پوری دنیا آپ کو مل جائے، مشرق سے لے کر مغرب تک آپ کو مل جائے، تو کہتے ہیں یہ جو آپ نے ہدایت پر کسی شخص کو لایا ہے، اس کا مقابلہ پوری دنیا مل کر نہیں کر سکتی۔ دیکھیے فرما رہے ہیں اگر تمہارے ذریعے کسی ایک آدمی کو بھی ہدایت دے دے تو یہ تمہارے حق میں اس سے بہتر اور زیادہ نفع بخش ہے کہ مغرب سے مشرق سے مغرب تک ساری دنیا تمہیں مل جائے، تب بھی اس نفع کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کتنی بڑی اللہ کی طرف سے بشارت ہے۔ تو چاہیے کہ ہم نیکی کے راستے پر آئیں بھی اور لے کے بھی آئیں کسی کو، یہ بہت عظیم چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان حقائق کا یقین ہمیں نصیب فرمائے اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔